یکم تاریخ مراد مصطفیٰ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور اسلام کا آخری مہینہ ذوالحج ہے۔ پہلا مہینہ بھی قربانیوں کا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ مسلمان کی زندگی کا سفر، اس کا آغاز بھی قربانی سے ہے اور اس کا اختتام بھی قربانیوں پر ہے۔ اسلامی زندگی محنت کی زندگی ہے، مشقت کی زندگی ہے، کوشش اور کاوش و عمل کی زندگی ہے، سستی، کاہلی اور ناانصافی سے یہ پاک ہے۔ ہر انسان اپنے حسب توفیق، حسب طاقت اور اپنے علم اور اپنے مال کے مطابق اس دین کی آبیاری کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔ 26 تاریخ کو 26 ذوالحج کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی مد میں آپ شہید ہوئے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین کی گئی ہے۔ اہل سنت کے ہاں آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام شمار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو در رسول سے جو تعلیمات ملی ہیں، ان اکابرین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کے مطابق زندگی کے ہر پہلو کو منور رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کئی پہلوؤں سے اجاگر ہوتی ہے۔ آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کا کمال قرآن کی آیات بینات میں دیکھیں تو غالباً درجن سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور ان کے مشورے پر اتری ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور برکات، شان و شوکت بڑے اونچے درجے کی بیان ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف اگر ادوار پڑھیں تو سارے روشن باب ہیں، لیکن آج جو ہم وقت کے تقاضوں کے مطابق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جو ہم مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ہے عہد فاروقی کا نظام سلطنت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کے ہم یوم مناتے ہیں، جن کی عظمت اور شان کے نعرے لگاتے ہیں، اس مرد برحق نے اپنی زندگی کا 10 سالہ دور خلافت و امامت و حکومت کا بھی گزارا ہے۔ وہ 10 سالہ دور جو آپ کی حیات مبارکہ کا تھا، اس امت کے لیے سنہری اصولوں پر مبنی دور تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حکومت اور خلافت سنبھالی تو اس میں آپ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام حق کو اجاگر کیا۔ اگر تھیوری پڑھنی ہو تو ہم قرآن اور احادیث سے پڑھتے ہیں، اگر عملی پریکٹس دیکھنی ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک میں مکمل ملتی ہے۔ آج ہم ان کا نظام سلطنت پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہو، نااہل لوگوں کو اپنی امانتیں مت سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں پر حاکم مقرر ہو جاؤ، لوگوں کی امانتیں ووٹ کی صورت میں، حق دہی کی صورت میں، مہر و انگوٹھے کی صورت میں تمہارے پاس پہنچ جائیں، اس ووٹ کے نتیجے میں تم قوم کے حاکم بن جاؤ، تو ان تحکموا بالعدل، تو اس قوم پر عدل کا نظام رائج کرو۔ یہ وقت کے حاکم پر ضروری اور واجب ہے۔ حکومت ملنے کا مطلب صرف سرداری نہیں ہے، حکومت ملنے کا مطلب صرف منصب نہیں ہے، حکومت ملنے کا مطلب صرف جگہ گیری، دہشت، دھونس، دھاندلی، کرپشن نہیں ہے، یا حکومت لے لینے کا مطلب لوگوں سے حق دہی لے لینے کا، ان کی امانتیں حاصل کر کے خود کو بڑا دکھانا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی بڑی ڈیوٹی ہے، اتنی بڑی ڈیوٹی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس لاکھوں لوگوں کی امانتیں ہیں، ان لاکھوں لوگوں کی امانتیں لے کر اگر تم حاکم بن جاؤ تو پھر کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری تمہارے سر پہ عائد ہو جاتی ہے۔ تم نے اپنی ساری رعایا کو انصاف اور عدل مہیا کرنا ہے۔ اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی خلافت کو دیکھیں تو آپ نے اپنے عہد خلافت میں جب بھی کسی شخص کو کسی منصب پہ براجمان کیا، کسی کو منصب عطا کیا، کسی شخص کو کسی صوبے کا گورنر لگایا، کسی کو ملازمت میں اونچا درجہ دیا، تو آپ ایک چارٹر لکھتے تھے، ایک خط لکھتے تھے، اس خط میں شرائط لکھتے تھے، شرائط کے ساتھ ساتھ اس منصب کے ذمہ دار آدمی کے حقوق اور اس کے ماتحت لوگوں کے حقوق لکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے قلم سے لکھتے تھے، لکھ کر جس آدمی کو کوئی منصب دیتے تو اس کو بلاتے، بلا کر اس کو وہ لیٹر ہاتھ میں تھماتے، تھما کر پھر اس کو حکم دیتے کہ یہ تیرا حلف نامہ ہے، یہ تیرا چارٹر ہے، تو نے عوام کے پاس جانا ہے، عوام کو اکٹھا کرنا ہے، بہت بڑے اجتماع، لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر کے بہت بڑے مجمع میں اس آدمی کو حلف اٹھوایا جاتا۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے وزراء حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ جو حلف ہوتا ہے یہ محمل سا حلف ہوتا ہے، حاکم بننے والا، وزیر بننے والا یا عہدہ سنبھالنے والا آدمی حلف لے رہا ہوتا ہے، لیکن نہ اس کی رعایا کو پتہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور نہ وہ بتاتا ہے، نہ اس کو خبر ہوتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ بس آدمی سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو 4 جملے حلف کے اٹھوائے جاتے ہیں اور وہ عبارت پڑھوا کے حکومت اور اس کے جو وزارت ہوتی ہے اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ 2 سال، 4 سال، 5 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو بندہ ہی نااہل تھا، اس کو بدل دو جی، نیا بندہ لاؤ، پتہ چلا وہ بھی نااہل نکلا، اور لے آؤ۔ میرا خیال ہے ہمارے
ملک میں تو 5 سال کے ٹنیور میں کتنے وزیر ایک شعبے کے بدلتے ہیں، سارے ٹرائی در ٹرائی دے کر اپنے تجربے کر کے ملک اور اس وزارت کا ستیہ ناش کر کے وہ تشریف لے جاتے ہیں اور ہم منہ تکتے رہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو منصب پر فیض فرماتے، اس کے لیے پورا شیڈول تشکیل دیتے اور دے کر اس کے ہاتھ میں تھماتے، پھر قوم کو اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے اس سے حلف برداری لیتے۔ جب حلف برداری ہوتی تو وہ لاکھوں لوگوں کے اجتماع میں وہ آدمی کھڑا ہو کر حلف لیتا اور اسی وقت وہ اپنی قوم کو خطاب کرتا اور بتاتا کہ لوگوں، میرے پاس جو ہے آپ کے لیے کیا کچھ طریقہ کار ہے، میں کیا منصوبہ لے کر آیا ہوں، کون کون سی میری ذمہ داری ہے، میں نے آپ لوگوں کو کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، میں نے تمہاری دہلیز تک اپنے اور تمہارے حقوق کو کیسے پورے کرنے ہیں، یہ ساری قوم کے سامنے پہلے دن وقت کا گورنر لگنے والا یا وزیر بننے والا آدمی پورا چیپٹر پڑھ کے بتا کر حلف اٹھا کر پھر جاتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لکھتے تھے، یاد رکھ لیں، 5 شرائط لکھتے تھے آپ۔ ہر صاحب منصب وزیر کو 5 شرائط اس پہ لاگو کرتے تھے۔ یہ سارے شرائط یاد کرنے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں۔ پہلی شرط لکھتے کہ وہ وزیر بننے والا آدمی یہ کہتا کہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کروں گا۔ اس زمانے کی سب سے اعلیٰ سواری جو تھی وہ گھوڑا تھا، بہترین تیز رفتار سواری گھوڑا ہوتے، لیکن ان گھوڑوں کی مختلف اقسام ہوتی، ان میں ایک ترکی گھوڑا تھا، وہ شاہ سوار لوگوں کی سواری ہوتی تھی۔ سب سے پہلی شرط فاروق اعظم لکھتے، اگر منصب سنبھالنا ہے، وزارت سنبھالنی ہے اور میرے ساتھ مل کے قوم کی خدمت کرنی ہے، پہلا معاہدہ اس قوم کے ساتھ یہ کرنا ہے، میں ترکی گھوڑے کی سواری جتنے دن میں وزیر رہوں گا یا گورنر بنوں گا اتنے دن میں ترکی گھوڑے کی سواری نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ترکی گھوڑے کی سواری کا مطلب یہ تھا کہ اگر آدمی اس سواری پہ سوار ہو جائے، اس کا مطلب ہے قوم تو پیچھے رہ گئی اور یہ شاہ سوار ہو گیا اور یہ تیز رفتار سواری پہ بیٹھ کے ہوا میں اڑ گیا، قوم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ پہلی شرط لگاتے اور فرماتے اگر یہ شرطیں قبول ہیں تو خلافت کے لیے اور حکومت کے لیے آ جا، اگر یہ شرطیں قبول نہیں ہیں تو تیری ضرورت بھی نہیں ہے۔ پہلی شرط لگاتے، جیسے سواری عوام کی ہوگی وہی سواری میری۔ اگر آپ اونٹ پہ سواری کرو گے تو میں بھی اونٹ سوار ہوں گا، تم عام گھوڑے کی سواری کرو گے تو میں بھی عام گھوڑے پہ ہوں گا، اگر تمہاری سواری قوم کی سواری، غریبوں کی سواری خچر ہوگا تو وہ میں بھی خچر پہ سوار ہوں گا، اگر تم پیدل چلو گے تو میں بے شک وقت کا حاکم بن کے بھی تمہارے ساتھ پیدل چلوں۔ پہلی شرط اپنے گورنر کو یہ لگا۔ دوسری شرط یہ ہوتی کہ باریک اور لطیف کپڑا نہیں پہنوں گا، اعلیٰ قسم کا لباس نہیں پہنوں گا، بلکہ عام لوگوں کی طرح موٹا سادہ کپڑا پہن۔ کیوں؟ اگر آدمی اعلیٰ کپڑا، اعلیٰ لباس، مہنگا ترین ملبوسات پہننا شروع کر دے تو کیا خیال ہے، وسائل ہوں گے تو پہنے گا، اگر وسائل نہیں ہے تو پھر وہ کرپشن کرے گا۔ آپ فرماتے سب سے پہلے یہ شرط قبول کر، سادے کپڑوں میں رہنا ہے، سادہ لباس میں رہنا ہے، قومی لباس پہننا ہے، عوام الناس کے ساتھ رہنا، ان جیسا لباس پہن کے چلنا ہے۔ نمبر 3، چھنا ہوا آٹے کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ ہاتھوں پہ پتھر کی چکی پہ آٹے پیسے جاتے تھے اور وہ اس کو چھاننی کے ساتھ چھانا جاتا تھا، چھلکے ہٹائے جاتے تھے، پھر وہ پکتے تھے۔ فاروق اعظم اپنے ہم منصب یا وزراء کو یہ شرط لگاتے تھے، فرماتے جتنے دن وزیر بن کے رہنا ہے اتنے دن تو نے چھانا ہوا آٹے کی روٹی نہیں کھانی بلکہ چھلکے والے آٹے کی روٹی کھانی۔ کیوں؟ تیرے محتاط جو قوم ہے، تیری جو رعایا ہے،
وہ چھان کے نہیں کھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کم ہو جاتا ہے، ان کا کھانا ہی پورا نہیں ہے، ان کی روٹی پوری نہ ہو، اور وقت کا بادشاہ اعلیٰ ترین قسم کا کھانا کھائے۔ تو یہ تیسری شرط فاروق اعظم یہ عائد کرتے، قبول ہے تو منصب سنبھالنا ہے، قبول نہیں ہے تو واپس تشریف لے جائے۔ چوتھی شرط فرماتے کہ پکے مکان اور محلات میں نہیں رہوں گا۔ یہ لاکھوں لوگوں کے سامنے حلف اٹھانے والا وزیر جو ہوتا وہ یہ اقرار کرتا، نہ پکے مکان میں رہوں گا، نہ بڑے اونچے بنگلو اور محلات میں رہوں گا، بلکہ جیسے میرا تمہارے ساتھ ایک جیسا مکان ہے، عام روٹین میں رہتا ہوں، عام رہائش میں رہتا ہوں، میں جتنے دن بھی وقت کا وزیر رہوں گا، صاحب منصب رہوں گا، بس آپ کی طرح آپ کے سامنے، یعنی قوم میں رہوں گا۔ پانچویں شرط فاروق اعظم لکھتے تھے کہ دربان، سیکورٹی گارڈ اتنے کھڑے نہیں کروں گا جو قوم اور حاکم کے درمیان میں حائل ہو جائیں، قوم کو حاکم تک نہ پہنچنے دیں، حاکم کو قوم تک نہ پہنچنے دیں۔ فرمایا یہ شرط قبول ہے تو منصب و وزارت دیتا ہوں، ورنہ ان کو میں رپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی شرط ہوتی تھی کہ ترکی سواری، ترکی گھوڑے، شاہ سوار نہیں بنوں گا، ترکی گھوڑے کی سواری نہ کروں گا، باریک لطیف مہنگا لباس نہیں پہنوں گا، چھنا ہوا آٹے کی روٹی نہیں کھاؤں گا، پکے مکان اور محلات میں نہیں رہوں گا، اپنے اور قوم کے درمیان ایسے گارڈ اور دربان نہیں کھڑے کروں گا جو میرے تک قوم کو پہنچنے نہ دیں، شکایات لے آنے نہ دیں، اور میرے تک قوم کی خبر بھی نہ آ سکے، ایسے درمیان میں کوئی گارڈ بھی حائل نہیں کروں گا۔ یہ 5 شرائط بھرے مجمع میں پڑھ کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے پھر وہ حلف اٹھاتے کہ ہاں اب ہم وزیر ہیں، ہم نے آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ نے ہم سے اپنے حقوق لینے۔ اگر یہ 5 شرطیں دیکھ لیں، اگر یہ 5 شرطیں پوری نہ کی جاتی تو پھر نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ اپنی شاہی کے لیے، اپنے عروج کے لیے لوگوں کو پیچھے چھوڑ جاتے، خود کو اونچا سمجھنا شروع کر دیتے۔ جو آدمی خود کو اونچا سمجھے، قوم کو نیچ سمجھے، وہ حاکم خدمت نہیں کر سکتا، اور نہ آج تک کسی نے کی۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، ایک دن وہ ہوتا جب لوگ الیکشن میں ووٹ لینے آتے ہیں، اور ایک دن وہ ہوتا ہے ہم ٹیلی ویژن پہ حلف اٹھاتے دیکھتے ہیں، تیسرے دن وہ نظر ہی نہیں آتا، پتہ چلا ہے وہ باہر کے دورے پہ حضرت صاحب چلے گئے۔ دورے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اخراجات کہاں سے ملتے؟ ساری زندگی اس کو دورہ نہیں پڑا، جب وزیر بنا تو اس کو دورے پڑنے شروع ہو، آج ادھر جا رہا ہے، کل ادھر جا رہا ہے۔ ہم اپنے ملک و ملت کی حالت دیکھیں، جس وقت کشکول لے کے پوری دنیا کے سامنے ہمارے حکمران پھرتے ہیں، ہمیں کوئی آدمی خیرات تک نہیں ڈالتا، اس برے حالات میں ہمارے حکمران بیرونی دوروں پر، وزیر خارجہ تو میرا خیال ہے ایک رات بھی پورا پاکستان میں نہیں گزارتا، کیا ہے کوئی خبر نہیں ہے، کون سا منصوبہ لے کے گیا کوئی خبر نہیں ہے، دورے پہ گیا ہوا تھا، ایک پہ جا رہا ہے، ایک پہ آ رہا ہے، ایک پہ جا رہا ہے، دوسرے پہ جا رہا ہے، تیسرے پہ جا رہا ہے۔ اس نے سوچا ہے کہ 1 سال میں نے پوری دنیا کے دورے کر کے لوگوں کو بتا دینا میں وزیر خارجہ ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو وزیر مقرر کرتے یہ 5 شرطیں مقرر کرتے، جو آدمی قبول کرتا اس کو وزارت دیتے، ورنہ پیچھے کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور ان کو وزارت دی، وزارت دے کر آپ نے فرمایا انہا امانت، ابو سعید خدری یہ میں جو تجھے دے رہا ہوں یہ اس قوم کی امانت ہے، مت سوچنا کہ میں وزیر بن گیا ہوں، میں تو بہت کچھ ہو گیا ہوں، میں نے کیا قوم سے پوچھنا، نہیں، یہ قوم کی امانت ہے، تیری ذمہ داری ہے، تو امین ہے، اپنی قوم کے حقوق کی امانت کی پاسداری کرنی ہے، ورنہ تو مجرم ہو۔ انہوں نے امین بن کے وزارت قبول کی، پھر خدمت کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کو بڑی اہم ذمہ داری فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سپرد کی
جب یہ سپرد کی، حلف نامہ دیا، قوم کے سامنے لے گئے، لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، جب حلف برداری ہوئی تو اس وقت یہی جملہ فرمایا ہوا امین ہذہ الامہ، لوگو یہ ابو عبیدہ بن جراح آج اس امت کا امین مقرر ہو گیا۔ امین وہ ہوتا ہے جو امانت کی حفاظت کرتا۔ اب تیسری جملہ یہ بھی سن لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سید القوم خادمہ، قوم کا جو سردار ہوتا ہے دراصل وہ نوکر ہوتا ہے، وہ خدمتگار ہوتا ہے۔ وزارت نام ہے خدمت گاری کا، منصب نام ہے قوم کی خدمت کا، قوم کے حقوق کی ادائیگی کا، قوم کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ یہ دور تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نظام حکومت جب انہوں نے چلایا تو وہ پہلے شرائط مقرر کرتے تھے، بعد میں وزیر کو لاتے تھے، شرائط قبول ہیں تو منصب دیتے ورنہ پیچھے کرتے۔ لہذا وزارت ہو، منصب ہو، ذمہ داری ہو، یہ امانت ہے قوم کی۔ اور اس میں ایک شرط اور ہوتی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے اپنی قوم کو بتاؤ کہ لوگوں میں حلف اٹھا رہا ہوں، میں اپنے حلقے میں آیا ہوں، میری یہ ذمہ داری لگ گئی ہے، میں آپ کے سامنے ورکنگ کروں گا، اور پالیسی اپنی مکمل پالیسی وزیر وقت دیتا۔ آج کل ہم نے کبھی سنا ہے ہمارے وزیر بھی پالیسی دے رہے ہو؟ ہمارا وزیر زراعت وہ لگتا ہے جس نے کبھی زراعت کا منہ نہ دیکھا، اس کو کیا خبر زراعت کتنی مشکل کام ہے، کیسا شعبہ ہے، اور کیا یہاں پہ لگتا ہے، کتنی محنت ہے، اس کا حق کتنا ہے، کیا اس کو خبر؟ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، وہ وزیر زراعت لگا ہوتا ہے۔ تو پورا منصوبہ وہ وقت کا وزیر دیتا، پھر کہتا آخری جملہ ہر وزیر کا یہ ہوتا، وہ کہتے کہ میں طاقتور کے لیے طاقتور ہوں، غریب کے لیے، ضعیف کے لیے، کمزور کے برابر میں غریب اور مسکین اور ضعیف ہوں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہوتا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے، ہر اپنے وزیر سے اعلان کرواتے، میں اس وقت وزیر ہوں، صاحب منصب و رتبہ ہوں، اور میں طاقتور کے سامنے طاقت استعمال کروں گا۔ اگر کوئی آدمی مجھے اپنے مال کے بل بوتے پہ، جائیداد کے بل بوتے پہ، امیری کے گھمنڈ میں رہ کر مجھے دبانے کی کوشش کرے گا تو میرے پاس پاور ہے، میرے پاس آرڈر ہے، میں آرڈر جاری کر کے طاقتور کو پسپا کر دوں گا، اپنی ریاست کی طاقت استعمال کروں گا، اس کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ ہاں، مظلوم، غریب، مسکین جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کے سامنے بھائی بن کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، مظلوم کا ساتھ دوں گا، غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، امیر کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا نظام حکومت تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سنیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب پہلا خطبہ دیا تھا اپنی خلافت کا تو اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، فرمایا اطیعونی ما عادلت فیکم وان خانست فلا تعت علیکم۔ صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں میں آج خلیفہ مقرر ہو چکا ہوں، تم میری رعایا ہو، میں تمہارا حاکم ہوں، میری اطاعت اس وقت تک کرنی ہے ما عادلت فیکم، جب تک میں تمہارے درمیان عدل کرتا رہوں، انصاف کرتا رہوں، جب تک میں انصاف کرتا رہوں تم پر واجب ہے تم میری اتباع کرنا۔ کہتے وَإِنْ خَانَسْتُ فَلَا تَعْتَ عَلَيْكُمْ، اگر میں خائن ہو جاؤں اور تمہارے درمیان انصاف نہ کر سکوں، ظالم سے بدلہ لے کر مظلوم کو حق نہ دلا سکوں تو میری اطاعت تم پر کوئی واجب نہیں۔ آپ روزانہ سنتے ہو، ہر چوک چوراہے پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہو، وہ حاکم کی اتباع، وہ اولو الامر ہے جی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اولو الامر یعنی اپنے حاکم وقت کی، بادشاہ وقت کی، وزیر اعظم کی، اپنے سربراہ کی کیا کرو؟ اتباع و اطاعت کرو۔ شرط ہے اس میں اطاعت اس وزیر کی، اس حکمران کی، اس وزیر اعظم کی، اس سربراہ کی واجب ہے جو منصف مزاج ہو، قوم کو حقوق ادا کرنے والا ہو، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ جب وہ خود ظالم نکلے، وہ کرپٹ نکلے، وہ ناانصاف نکلے، وہ ظالموں کے ساتھ کھڑا نظر آئے اور مظلوموں کی بات نہ سنائی دے رہی ہو، ایسے حاکم کی بات کو ماننا یا اس کی اطاعت کرنا قوم پہ فرض نہیں ہوتا۔
تو لہذا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے دن اعلان کر گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان فرمایا کرتے تھے، ہر وزیر کو حکم ہوتا تھا کہ یہ اعلان کرے، قوم اس وقت تک تیری تابع دار رہے جب تک تو منصف مزاج رہے، اگر تو ظالم نکلا تو قوم پر تیری اطاعت واجب نہیں۔ اور یاد رکھ لے دو باتیں اور ہیں، اللہ خود محاسب ہے، اللہ حساب لینے والا ہے، دنیا کوئی اچھی گزارے یا بری گزارے، جب میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو اللہ خود محاسب ہوگا، اللہ حساب لے گا، پئی پئی کا حساب دینا ہوگا۔ ایک تو خدا محاسب ہے اور ایک قوم محاسب ہے، یہ جملہ باشعور لوگوں کے لیے ہوگا۔ قوم محاسب ہے، قوم اپنے حکمرانوں کا محاسبہ خود کرے، یہ ہمارے دین کا پیغام حق ہے۔ آپ ریاست مدینہ کا سربراہ اول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کا دور خلافت اور آپ کا دور حکومت دیکھ لیں، صدیق اکبر کا دور حکومت دیکھ لیں، فاروق اعظم کا دور حکومت دیکھ لیں، عثمان و علی 6 ماہ حضرت حسن بن علی کے دیکھ لیں، یہاں تک خلافت راشدہ ہے، خلافت راشدہ کے ہر دور میں قوم محاسب ہوتی تھی، حکمران حساب دینے والے ہوتے تھے۔ تو محاسبہ کرنا ایک خدا کی سنت ہے، دوسرا حق قوم کا ہے، قوم اپنے حکمرانوں کا محاسبہ خود کر سکتی ہے۔ مثالیں بڑی ہیں، ایک بات میں مشہور زمانہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غزوہ پہ بڑا مال غنیمت آیا، آپ نے کپڑے تقسیم فرمائے، چادریں تقسیم فرمائی، ایک ایک چادر ایک ایک آدمی کو آئی، ان میں ایک چادر حصے کی فاروق اعظم کو آئی۔ صبح جب پارلیمنٹ میں تشریف لائے، اجلاس میں آئے تو آپ کے جسم پہ کرتا تھا اسی چادر کا بنا ہوا، سلمان فارسی فوراً کھڑے ہو گئے، بھرے مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے فاروق اعظم ہم آپ کی اس وقت تک بات نہیں سنیں گے، آپ کا خطاب نہیں سنیں گے، آپ کی بات پہ کان نہیں دھریں گے جب تک آپ ایک بات کا جواب نہیں دیں گے۔ فرمایا بتاؤ کیا جواب، کون سا سوال ہے؟ سلمان فارسی کہنے لگے جو آپ نے کل چادریں تقسیم کی تھی حضرت وہ تو کسی آدمی کا ایک کرتا ہی نہیں بنتا، آپ کا قد ہم سے بڑا ہے، آپ نے اتنا لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، آپ کا کرتا کیسے بن گیا ہے؟ کیا آپ حاکم وقت ہیں؟ آپ کا بن گیا ہے، ہمارا نہیں بنا۔ بھرے مجمع میں سیدنا سلمان فارسی نے محاسبہ کیا اپنے وقت کے حاکم کا۔ فاروق اعظم غصے نہیں ہوئے، یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، میرے سامنے بولتے ہو، تجھے کیا حق حاصل ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا تو میری رعایا ہے، میں تیرا حاکم ہوں، تیرا حق بنتا ہے میرے سے سوال کرنا، میرا محاسبہ کرنا، کر۔ آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بیٹا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی بات ایسے ہی ہے، جو چادریں ملی ہیں اس سے ایک کرتا بھی نہیں بنتا تھا، میں نے اپنا کرتا اپنے باب عمر کو دیا ہے، 2 چادروں سے کرتا بنا ہوا یہ پہن کے آئے۔ اتنا بڑا انصاف، جو چادر اور عام انسان کو ملی ہے وہی چادر فاروق اعظم کے حصے میں آئی ہے، کرتا اس سے بھی نہیں بنتا تھا، کرتا اس سے بھی نہیں بنتا۔ ٹائم ہو چکا ہے، ایک دو مثالیں سن۔ ایک عورت کا فیصلہ کیا تھا فاروق اعظم نے اپنے پارلیمنٹ میں، آپ نے حق مار، اس وقت نا یہ جلا مچ گئی تھی، ہر امیر ترین اپنے بچوں کا حق مار اتنا زیادہ مقرر کر لیتا وہ دینے کو آتا ہی نہیں تھا، لوگ پریشان ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد نا 400 درہم فی خاتون کا حق مارو۔ جب یہ قانون پاس ہو نا پارلیمنٹ میں، تو وہاں پارلیمنٹ یہ عوام کی ہوتی، بھائی عوام اکٹھی ہوتی، مجمع لگتا، اس میں آپ اپنا قانون وضع کرتے اور ان سے بات چیت کرتے، نفع نقصان بتاتے، فوائد بتاتے، بتا کے اس کو شائع کر دیتے، آرڈر جاری کر دیتے۔ اب بھرے مجمع میں ایک خاتون کھڑی ہو، اس خاتون نے کہا فاروق اعظم آپ کون ہوتے ہیں جو حق مار ہمارے رب نے مقرر نہیں کیا، حد بندی نہیں کی، آپ کو کیسے جرأت ہوئی آپ نے ہمارے جو نا حد بندی کر دی ہے، 400 درہم پہ بات ختم کر دی ہے۔ فاروق اعظم خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے خاتون اتنا بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے اور میرے بنائے ہوئے قانون کو بھی توڑ رہی ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ ہماری طرح کی کوئی جاہل قوم کی ماں نہیں تھی، رسول اللہ کی غلام تھی،
اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائی، فرمایا ہاں ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فرمایا اللہ فرماتا ہے ان کو حق مار دیا کرو، اور جو کچھ دے چکو واپس نہ لیا کرو۔ اس آیت میں اللہ نے حق مہر کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے حد بندی مقرر نہیں کی۔ جب قرآن کی آیت اس خاتون نے پڑھ کے بتائی، فاروق اعظم کا جملہ سنو، دل کی تختی پہ لکھنے والا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان رجلا اخطأ واصابت امرأۃ، فاروق اعظم نے کہا میں مرد تھا، مرد ہونے کے باوجود میرے سے خطا ہو گئی، خاتون تھی، بات اس نے درست کی، قبول کیا، قانون اپنا ختم کر دیا، قانون نہیں، آرڈر نہیں کیا، آپ نے اپنا قانون واپس کیا، فرمایا تیری بات درست ہے، جس کا جو دل چاہے جتنا حق مار دے سکتا ہے کوئی آج فاروق اعظم جیسے حکومت کرنے والا؟ بڑی مثالیاں انہوں نے کیا کچھ کارنامے ادا کیے۔ تو بات یہ ہے ایک محاسب خدا ہے، ایک محاسب قوم ہے۔ جب قوم اپنے حاکموں کا محاسبہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو حاکم کرپٹ ہوتا ہے، حاکم ظالم نکلتا ہے، حاکم لٹیرا ہوتا ہے، حاکم حقوق ادا نہیں کرتا، غاصب ہوتا ہے۔ تو قوم اپنا محاسبہ اپنے حاکم کا خود کرے، کیسے کرے گی؟ لمبی باتیں، ایک جملہ دے دیتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم اتنے بے بس ہیں، بے ضمیر ہیں، اور ہمارے اندر کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے، کوئی شعور نام کی چیز نہیں ہے، بابا کسی کا گریبان پکڑ کے ہم حق نہیں مانگ سکتے تو نہ مانگے، کم از کم جب آپ نے تھپا لگانا ہے تو یہ تو کہہ سکتے ہو پچھلے ٹینیور میں آپ نے کچھ نہیں ہمارے ساتھ کیا، آج کے بعد ہم نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کرنا۔ میرے خیال ہے پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی